خلافت سے پہلے حضرت علی کی ساری عمر اسلام کے لیے قربانیاں دیتے گزری، یہاں تک کہ بچپن ہی سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بن کے اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے بازو بن کے ان کے ساتھ رہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور مشرکین مکہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سرداروں کی دعوت کا پروگرام بنایا۔ آپ نبی خدا یہ چاہتے تھے کہ وہ سب ایک جگہ جمع ہو اور انہیں اسلام کی دعوت دی جائے۔ اس دعوت کا تمام انتظام آپ نے حضرت مولا علی کے سپرد کیا۔ حضرت علی نے نہایت ہی اچھا انتظام کیا، اور جب قریش جمع ہوئے تو انہیں اسلام کی دعوت دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس وقت حضرت مولا علی کی عمر صرف 14 سال تھی۔ دعوت میں کل 40 مہمان موجود تھے، جس میں حضرت حمزہ، حضرت عباس، ابو لہاب اور حضرت ابو طالب جو کہ حضرت علی کے والد تھے، آپ تمام لوگ شریک تھے۔ لوگ کھانے سے جب فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر فرمایا کہ خدا کی قسم، میں تمہارے سامنے دنیا کی بہترین نعمت پیش کرتا ہوں، بولو تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا؟ جواب میں وہ سب چپ رہے، صرف شیر خدا حضرت مولا علی مرتضیٰ کی آواز بلند ہوئی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگرچہ میں عمر میں چھوٹا ہوں، میری آنکھوں میں تکلیف رہتی ہے اور میری ٹانگیں بھی پتلی ہیں، یعنی کہ میں بہت کمزور ہوں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار بنوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست بازو بنوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھل کر بہت خوش ہوئے، لیکن کیونکہ حضرت مولا علی کی عمر اس وقت بہت چھوٹی تھی تو آپ نے ان سے کہا کہ اچھا ابھی تم بیٹھ جاؤ۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر لوگوں سے خطاب کیا، لیکن کسی نے بھی جواب نہ دیا۔ اس بار پھر حضرت علی اٹھ کھڑے ہوئے اور وہی الفاظ دہرائے۔ اس بار آپ نے حضرت علی کو پھر بٹھایا، یہاں تک کہ تیسری بار بھی کوئی کچھ نہ بولا۔ پھر حضرت علی ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ نے پھر وہی لفظ دہرائے۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میرا بھائی، میرا دوست اور آج سے میرا جانشین ہے۔ اس طریقے سے حضرت علی وہ پہلے شخص بنے جنہوں نے مردوں میں اسلام کو قبول کیا۔